أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. آج اللہ رب العزت کی توفیق سے دوسرا پیرا ہم نے شروع کیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے دوسرے پارے کے پہلے رکوع کا کہ تحویل قبلہ کی وجہ سے اہل کتاب آپ پر اعتراض کریں گے، آپ کی رسالت پر شبہ کریں گے. اللہ کریم نے فرمایا تم کہہ دو کہ مشرق مغرب شمال جنوب کا مالک اللہ ہے. اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کر لو. ہم نے اللہ رب العزت کے حکم کو قبول کیا اور قبول کرنے کی ہمت بھی ہمیں رب نے دی ہے اور تمہیں رب نے ہمت نہیں دی. اب رہا یہ امر کہ اللہ نے ہمیں ہمت کیسے دی، تو اس کا جواب دیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اسی طرح یہ ہمارا کمال ہے کہ تمہیں ہم نے امت وسط بنا دیا، یعنی اعتدال پرست امت بنا دیا. اور امت وسطاً اس لیے بنایا تاکہ تم دوسرے لوگوں کو مسئلہ سمجھاؤ اور رسول تمہیں بتائے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ تحویل قبلہ ایک امتحان ہے. اور آگے فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ چاہتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف نماز میں منہ کرنے کا حکم آ جائے. اے میرے پاک پیغمبر، یہ آرزو ہم آپ کی پوری کر دیں گے. لو جی، آپ ابھی پھیر لیں چہرہ مقدس بیت اللہ شریف کی طرف. اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں اس مسئلہ کو کہ نبی علیہ السلام کا قبلہ برحق ہے، مگر جان بوجھ کر ہاتھ چھپاتے ہیں سوائے ان اہل کتاب کے جو انصاف پرست ہیں. آگے دوسرا رکوع ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ مُوَلِّيهَا. اس رکوع میں بھی بیان فرمایا کہ تحویل قبلہ جو ہے جلدی جلدی بیان کر دو. بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بیان کر دو تاکہ سب مخالفین کا منہ بند ہو جائے، یہودیوں کا بھی منہ بند ہو جائے، مشرکین مکہ کا منہ بھی بند ہو جائے. اگر بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنے کا حکم برقرار رہے تو یہودی یہ اعتراض کریں گے کہ نماز میں چہرہ تو ہمارے قبلہ کی طرف کرتا ہے اور باقی دین کی مخالفت کرتا ہے. اور اگر مشرکین مکہ زبان کھولیں تو وہ اعتراض کریں گے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں ملت ابراہیمی کی پیروی کا، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا مسجد حرام شریف اس کی مخالفت کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مشرکین مکہ بھی الزام نہ لگا سکیں اور یہودی بھی الزام نہ لگا سکیں. اور دوسری بات کہ تحویل قبلہ کے ذریعے اللہ نے تم پر انعام بھی کیا تاکہ تم پر انعام مکمل ہو جائے اللہ کا، جیسے رسول بھیج کر تم پر احسان اور انعام کیا. آگے رکوع نمبر 3 یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایماندارو، اگر اہل کتاب تم سے لڑ پڑیں اور لڑائی میں تمہاری جان چلی جائے تو تمہاری جان بھی ضائع نہیں ہے بلکہ تم شہید ہو. تمہیں خاص حیات برزخیہ حاصل ہے جس کا تم ادراک نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ تم پر کوئی آزمائش آئے گی مگر تم نے صبر کرنا ہے. اور یہود یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ صفا اور مروہ پر دور جاہلیہ میں بت پرستی ہوتی رہی، اب مسلمان بھی یہاں سعی کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کی توحید مکمل نہیں ہے، توحید میں کمزور ہیں. اللہ کریم نے فرمایا صفا اور مروہ من شعائر اللہ، میرے شاعر میں سے ہے، اور صفا مروہ کی دوڑ یہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے، شرک نہیں ہے. ہم توحید میں کامل ہیں. اور اگلے رکوع میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یہ رکوع نمبر 4 ہے کہ ہم توحید پر قائم ہے جس پر عقلی دلائل بھی موجود ہیں. آسمان و زمین کا پیدا کرنا، دن رات کا اختلاف، کشتیاں سمندر میں چلانا لوگوں کے نفع رسانی کے لیے، اور آسمان سے بارش نازل کر کے
مردہ زمین کو زندہ کرنا، زمین میں جانداروں کو پھیلا دینا، ہوائیں چلانا، بادل برسانا، یہ سب اللہ رب العزت کی وحدانیت کے دلائل ہے، اور ان دلائل کو سمجھ کر مسلمان توحید پر قائم ہیں اور اہل کتاب توحید میں ناقص ہیں۔ کیسے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کریم کے برابر قرار دیا، ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسے اللہ کی تعظیم، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ کی تعظیم، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کریم سے محبت، یعنی مخلوق کو خالق کے برابر قرار دیا، تو یہ کس قدر ظلم ہے۔ اور مزید یہ کہ اپنی طرف سے چیزیں بھی حرام قرار دیتے ہیں، اپنی طرف سے چیزیں حرام کر دیتے ہیں۔ یہ رکوع نمبر 5 میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھاؤ، اللہ کریم فرماتا ہے، حرام سے بچو اور اس مذہب کی پیروی کرو جو اللہ کریم نے نازل کیا ہے۔ جب کہا جائے کہ اللہ کریم کی نازل کردہ احکام کی پیروی کرو، اپنی طرف سے حلال و حرام نہ کرو اشیاء کو، تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کی مانیں گے۔ آج اللہ کریم نے پھر مسلمانوں کو مخاطب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، تم نے ان کی نہیں ماننی، تم نے وہی چیزیں حرام سمجھی جو اللہ نے حرام کہی، تم نے وہی چیزیں حلال سمجھی جو اللہ نے حلال کہی۔ اور حرام چیزیں جو ہیں وہ تو ہے مردار، خون، خنزیر، غیر اللہ کی نواز، اور جو جانور مشرکین اپنی طرف سے حرام قرار دیتے ہیں جیسے بحیرہ سائبہ، وہ اللہ نے حرام نہیں کیے۔ یہ مسئلہ اہل کتاب کو خوب معلوم ہے، مگر پیٹ کی خاطر چھپاتے ہیں اور ضد کی وجہ سے تورات میں اختلاف کرتے ہیں اور مزید پراپیگنڈے کرتے ہیں، جن کا ذکر رکوع نمبر 6 میں بھی ہے، جس کی تفصیل اگلے درس میں انشاءاللہ کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔